ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ اس کا موڈ کافی اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا اور مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے قہقہا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ نہیں، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے قہقہا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے وہ احکامات لکھنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا، اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگا دی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے 29 دنوں میں 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو میرا پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد کہا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور کہا، دوسرا سوال یہ ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ رکا اور پھر بولا، تیسرا سوال۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ وزیر نے اپنے دربار سے کچھ ضروری سامان اٹھایا اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور، ذہین اور عقل مند لوگ جمع کیے اور سوال ان کے آگے رکھ دیے۔ ملک بھر کے عقل مند ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن صحیح جواب کے لیے کوئی رائے قائم نہ کر سکے۔ وزیر نے دوسرے دن عقل مند اور ذہین لوگ بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا، لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر اور گاؤں کی خاک چانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس کو دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں گیا۔ آبادی کے اوپر فقیر کی ایک جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں دیکھا فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، اور ساتھ ہی ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اور وہ دودھ فقیر کا کتا بھی پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی تو قہقہا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت انگیز انداز میں پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ میں کون ہوں
اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے اور مسکرانے لگا اور اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریا میں شاہی لباس تھا۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزیروں کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی آپ کی طرح بادشاہ کے ساتھ شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی۔ نتیجہ اب آپ خود دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہی سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، پھر پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بھی بتائے تھے، مگر آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کھٹیا میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت اور بڑھ گئی، لیکن سابقہ وزیر کی حماقت تازگی کا وقت نہیں تھا، یہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر فریادی بن گیا اور فقیر سے پوچھا، کیا آپ میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ فقیر رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا، اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے قہقہہ لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پی جاتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا اور کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ پینا نہیں چاہتا تھا۔ فقیر نے کھندے اکچھائے اور کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ آدھا پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری زندگی بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر ایک کشمکش میں پھنس گیا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف ریسپیکٹ ہار گیا۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے قہقہہ لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس جھونپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا تو میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں دنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر حجالت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی جھونپڑی سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا
اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈے جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرض کے لیے ان غلیظ پیالوں سے بالا تر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔